آپ نے نام سن رکھا ہوگا ہمارے بھائیوں کے ہاں بڑے بڑے پیر ہیں، ان میں سے ایک پیر ہیں اس زمانے کے، امام موسیٰ کاظم خان کے زمانے کے، بشر حافی، شاید نام سنا ہو۔ اب بہت سے لوگ ان کو بشر پڑھ جاتے ہیں، لکھتے ویسے ہی ہیں لیکن بشر نہیں ہے، بشر، بے شین رے، بشر کی طرح لکھتے ہیں لیکن پیش ہے بشر، بشر حافی۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا۔ ہمارے یہاں مشہور ہو جاتا نا چینی والے بابا، لٹ والے بابا، پتہ نہیں کیسے کہ مجھے تو نام بھی نہیں ہے سر، کوئی بابا یاد نہیں آ رہا ہے۔ چلے اب میں نہیں بتاؤں گا، انہوں نے اور بھی کچھ بتا دیے۔ تو اب وہ مشہور ہو گئے تھے ننگے پاؤں رہنے والے پیر صاحب، بہت بڑے پیر تھے، بڑے بڑے لوگ اولیاء ان کے پاس جاتے تھے۔ سنیے گا واقعے کو، ایسا نہ ہو کہ میں بڑی یقین میں نے دل سے پڑھ رہا ہوں، ان بچوں نے جس محبت سے دعوت دی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ضائع نہ ہو کی۔ بہت بڑے اردو میں کہتے ہیں نواب، نواب صاحب تھے۔ نواب تو سب سمجھتے ہیں، پیسے والا آدمی تھا، رئیس تھا، عربی میں کہتے ہیں رئیس، اردو میں بھی رئیس استعمال ہوتا ہے۔ رئیس صاحب بہت پیسے والا آدمی تھا، شرابی تھا۔ اب بہت سے لوگوں کو اپنے پیسے کا نشہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا بھی چلو ویسے ہی نشہ شروع کر دو۔ گھر میں غلاموں کنیزوں کی ایک لمبی فہرست تھی، اس نے شراب کا جام پیا، اٹھا کے پھینکا، نشے میں تھا، آواز دی، کوئی کنیز کو کہا جا کے گلاس لے کے آ، میرا ظرف یہ جو پیالہ تھا لے کے آ۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، وہاں سے موسیٰ بن جعفر کا گزر ہو رہا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جب امام گزر رہے تھے تو دیکھا امام نے اس کنیز کو، وہ ظرف اٹھایا، اس نے امام کو سلام کیا۔ توجہ، جب اس کنیز نے امام کا چہرہ دیکھا نا، امام کے چہرے پہ ایک ہیبت و جلال، ایک نور۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں کہیں مجلس پڑھا تھا خوجہ مسجد میں حیدری میں، وہاں ساؤتھ لنڈن میں، تو ایک نوجوان میرے پاس دوڑتے ہوئے آیا کہ مولانا آپ نے واقعہ پڑھا حضرت زہیرقین کا، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا ان سے کہ وہ اتنے مرعوب ہو گئے؟ میں نے بتایا میں نے یہ جملہ، کہنے کہ یہی جملہ کہا، میں نے کہا تو کہنے کہ ان پہ اتنا اثر ہوا۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے آپ نے یہ میری زبان سے سنا، زہیرقین نے حسین ابن علی سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، اثر اس زبان اور شخصیت کا میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ فیضان گرامی، یہ اثر ہوتا ہے نا بات کا۔ ایک مرتبہ اس نے جب کچھ کنیز نے دیکھا تھا، وہ نواب صاحب، اب ایک مرتبہ اس نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت کی، مبہوت ہیبت میں امام کو سلام کر رہی ہے، جھک رہی ہے۔ امام نے ایک سوال کیا، کہا اس گھر میں رہنے والا عبد ہے یا حر، بندہ ہے یا آزاد؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا کنیز تو میں ہوں، وہ تو حر ہے، وہ آزاد ہے۔ امام نے کہا ہاں آزاد ہی لگتا ہے، عبد نہیں لگتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، عبد نہیں لگتا، عبد یعنی بندہ، اللہ کا بندہ۔ اٹھی فوراً اس نے ظرف اٹھایا، دوڑتی واپس آ گئی۔ بش نشے میں پھر بھی اس کو یاد کی، بہت دیر سے، کہ بہت دیر لگائی تو نے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ کیوں؟ کہ وہاں سے عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لیکن کنیز ہے لیکن اسے بھی شناخت ہے، یہ سارے بندے اور ہیں، وہ اور ہے جو پہنچنے انہیں سلام ہے۔ کہ وہ کہ کون؟ کہ عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا۔ کہ پھر کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اس گھر میں رہنے والا عبد ہے یا حر؟ اس نے فوراً پوچھا تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا حر، کنیز تو میں ہوں، وہ تو حر آزاد ہے۔ کہ پھر کہ انہوں نے یہی کہا کہ حر ہی لگتا ہے، عبد نہیں لگتا۔ بشر کا نشہ اتر گیا اس جملے سے، ایک دم سے ننگے پاؤں تک۔ کہاں گئے وہ عبد صالح؟ کہ اس طرف گئے، دوڑتا ہوا پیچھے آئے، لوگوں سے کہا ایک عبد صالح گزرے ہیں یہاں سے؟ کہاں وہ سامنے جا رہے ہیں۔ پہنچا دوڑتا ہوا، ننگے پاؤں، گھر میں ننگے پاؤں ننگے سر، جیسے گھر میں بیٹھا تھا ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتا ہوا آیا۔ کہا اے عبد صالح آپ نے کچھ فرمایا؟ امام نے کہا ہاں، یعنی پیسے کا روب نہیں ہے، جو کہا تھا پھر دوہراؤں، اگر تو اللہ کا بندہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا وعدہ کر، آج کے بعد گناہ نہیں کرے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تیری توبہ میں قبول کراؤں گا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا، رونے لگا، کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ میری شفاعت کر دیجئے گا۔ امام نے کہا کروں گا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے آپ نواب صاحب ہو کے، اتنے پیسے والے رئیس ہو کے ننگے پاؤں کیوں رہتے؟ کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تھی میں ننگے پیر تھا، اب میں جوتے اس لیے نہیں پہنتا تاکہ مجھے ریمائنڈر ملتا رہے میری توبہ قبول ہو چکی۔
کہ مجھے بس یہ یاد رہے میری توبہ قبول ہو چکی ہے، میں اسی لیے ننگے پیر رہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا، مولا امیر صاحب فرماتے نا کہ دنیا یومان، دنیا صرف 2 دن کی ہے، یوم لک و یوم علیک، ایک دن تمہاری حمایت میں ہوگا، ایک دن مخالفت میں۔